عورت جب گھر میں فارغ بیٹھتی ہے تو اسے محبت سوجتی ہے۔ دربار میں پیش ہونے والے پریم کہانی سے متعلق کیس پر جب ہندوستان کی واحد خاتون حکمران نے یہ الفاظ کہے، اس وقت اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ نہ صرف جلد ہی یہ تعلق خود اس کا دامن تھامنے والا ہے بلکہ تخت و تاج کے لیے خطرہ بھی بننے والا ہے۔ استبل میں کام کرنے والا غلام، اور وہ بھی حبشی، جب نظر میں آیا تو اس کے دل کے تار بجتے چلے گئے، جسے اس نے چھپانے کی بھی زیادہ کوشش نہیں کی۔ اسے امیر الامراء بنا دیا گیا۔ بے تکلفی اتنی بڑھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتی تو وہی غلام بغل میں ہاتھ ڈال کر سوار کرواتا، جس پر ترکن نسل امراء جل بھن جاتے۔ اسے احساس ہوتا بھی، لیکن یہ سب غیر ارادی طور پر ہو جاتا۔ غلام سے دلچسپی کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ وہ خود بھی خاندان غلامہ سے تھی، اور یہ خاندان غلامہ حکمران کیسے بنا؟ شمس الدین التمش، جو کہ سلطان قطب الدین ایبک کے ترک غلام تھے، ان کی ہونہاری اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین نے انہیں پہلے اپنا داماد اور پھر بہار کا صوبیدار بنایا۔ سن 1211 میں التمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتارا اور خود بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی، اور رضیہ سلطانہ انہی کی بیٹی تھیں۔ رضیہ سلطانہ سن 1205 میں پیدا ہوئیں۔ ان کے 8 بھائی تھے، لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھیں، کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التمش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھیں جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ التمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی۔ تلوار بازی، گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی۔ 9 عمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں، پورے ملک میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا، اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دھو کر چپ کر جائیں گی، مگر وہ عام نہیں تھیں۔ ان کا بھائی رکن الدین حکمرانی کے لیے انتہائی نااہل ثابت ہوا۔ جلد ہی نامناسب سرگرمیوں میں گر گیا۔ اس کی والدہ یعنی رضیہ کی سوتیلی ماں نے التمش کی دیگر بیویوں کو قتل کروا دیا جو اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں، جس پر ان کے رشتہ دار حکومت کے خلاف ہو گئے۔ اس صورتحال کا فائدہ رضیہ کو ہوا، اور وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب رہیں کہ اصل جانشین وہی ہیں۔ ناقص طرز حکمرانی کا یہ سلسلہ صرف 7 ماہ چلا اور بغاوت ہو گئی۔ رکن الدین کو تخت چھوڑنا پڑا۔ چاروں طرف مچے اس شور، عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے، کے باوجود رضیہ نے تخت سنبھال لیا۔ پہلے ہی روز وہ بغیر پردہ کے یعنی کھلے چہرے کے ساتھ مردوں کا لباس پہنے شان بے نیازی سے دربار میں آئیں تو سب حیران رہ گئے۔ کچھ خسر پسر ہونا شروع ہوئی ہی تھی کہ ان کی باروب آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ وہ خود کو سلطانہ کے بجائے سلطان کہلوانا پسند کرتی تھیں۔ کہتی تھیں سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، یعنی وہی دوسرا درجہ، جبکہ میں تو خود سلطان ہوں۔ چند روز بعد ہی کچھ سرکش گروہوں نے اس خیال کے ساتھ بغاوت کر دی کہ ایک عورت آخر کتنی مزاحمت کر لے گی، لیکن رضیہ نے نہ صرف بغاوت کو کچلا بلکہ سازشوں کا سیاسی سوجھ بوجھ سے مقابلہ کیا، جس پر سب کے دلوں میں اس کا روب تو پیدا ہو گیا، تاہم عورت والی پرخاش دور ہو سکی نہ حبشی غلام کی قربت ہضم ہوئی۔ وہ ایک باقاعدہ سلطان کے طور پر سامنے آئی۔ جنگ کے موقع پر جنگی لباس پہن کر اور تلوار بھالے لیے وہ خود جنگ میں شریک ہوتی۔ انہیں مردوں کے ساتھ بہت بہادری سے لڑتے دیکھا گیا۔ انہوں نے تقریباً 3.5 سال حکومت کی۔ وہ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھیں۔ ہندوستان ہی نہیں کئی دلوں پر بھی راج کر رہی تھیں، جن میں بٹھنڈا کا حاکم ملک التونیا بھی شامل تھا اور نکاح کا پیغام بھی بھجوا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کی نظر التفات حبشی غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیا تک پہنچے تو اس نے رقابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کو ساتھ ملا کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دہلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت جنگ روکنے کے لیے نکل پڑیں، لیکن دہلی میں انہی باغیوں نے انہیں گھیر لیا
جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی معرکہ جاری ہی تھا کہ ملک التونیا کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا مشکل لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی معز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیا نے پیشکش کی کہ اگر وہ اس سے شادی کر لیں تو وہ جان بخشی کروا سکتا ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیا سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ زندہ رہیں اور پھر سے اپنا تخت حاصل کر سکیں۔ کچھ ہی عرصہ میں انہوں نے التونیا کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دہلی کے تخت کی اصل حقدار وہی ہیں، اس لیے ایک بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ التونیا چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا اس لیے مان گیا۔ حملے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی جو کافی عرصہ چلی۔ کھکڑوں، جاٹوں اور ارد گرد کے زمینداروں کی حمایت حاصل کی گئی۔ لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی جس کی قیادت التونیا اور رضیہ کر رہے تھے۔ معز الدین کے بہنوئی اعزاز الدین لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی لیکن رضیہ اور التونیا کو شکست ہوئی اور فرار ہو کر واپس بٹھنڈا جانا پڑا۔ کچھ عرصے بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دہلی پر حملہ کیا۔ نتیجہ اب کے بار بھی مختلف نہ تھا۔ رضیہ اور التونیا کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سرپٹ دوڑتے رہے۔ وہ کتھل کا علاقہ تھا، انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخمی بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے وہیں سستانے کے لیے بیٹھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر سن 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجیں وہاں پہنچ گئی تھیں، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا تھا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی لاش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنوا دیا، جو آج بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ تھی مشرق کی وہ پہلی فیمنسٹ جس نے پدرشاہی معاشرے میں ہوا کے مخالف اڑنے کی کوشش کی، اڑی بھی مگر شکار ہوئی۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔